ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے اپنی کاؤنٹنگ جاری رکھنی ہے. He is an entrepreneur, language and business consultant, motivational speaker بھی ہیں, lecturer بھی ہیں, executive coach بھی ہیں, UK سے certified ہیں اور ایک اپنا ادارہ چلا رہے ہیں SIFE, SIFE, SIFE ٹریننگ کے نام سے 2017 سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکلز جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں. سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں ہم. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک منٹ رہیے, لوگ یہ سمجھ رہے ہوئے کہ ان کے بالکل ہیئر جو ہے نا وہ گرے ہوں گے اور ان کی اچھی خاصی عمر ہوگی, لیکن لوگوں کو ابھی ہم دینے لگے ہیں شوق دینے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان جمیل. فرحان, ویلکم ٹو دا مارننگ شو. تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ. تو یہ ہے جناب ہمارے آج کے گیسٹ جنہیں دیکھ کے ہمیں صبح صبح اتنی موٹیویشن ملی کہ ہم کسی بھی ایج میں, چھوٹی سی عمر میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کرنے کا سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے. بالکل ایسے عام طور پہ ہم ویسے لیڈیز فرسٹ کرتے ہیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر کے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں, اور ویسے بھی اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایکوالٹی ہے. تو فرحان یہ بتائیے, اتنی سی عمر میں اتنے زیادہ کام کیسے کر لیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو یہ اتنی سی عمر ہے نہیں, یہ لگ رہی ہے, یہ لگ زیادہ عمر کا راز زیادہ بتائیں. یہ اچھا, پھر یہ بھی ٹپس لینے پڑیں گے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ بیک ان 2007. So from 2007 till 2021 you can count the years. I mean it's a long journey that I have been passing through. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی آب حیات ہے ان کے پاس. Yeah, you can say that. اچھا, تو یہ بتائیے کہ مطلب پہلے سے فوکس تھا کتنا کچھ کرنا ہے, یا خود بخود یہ راستے بنتے گئے اور آپ یہ کام کرتے گئے؟ پہلے سے فوکس نہیں تھا, بہت عرصہ تو ایسے ہی چلا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کروانا, اس ڈائریکشن کے اوپر چلتا رہا, اور اس کے اوپر جا کے I went to the teaching profession. پھر اس کے بعد I decided, لوگوں نے مجھے کہا کہ یار teaching profession is nothing. مجھے بھی تھوڑا سا ریلائز ہونے لگا کہ teaching کے اندر we are doing the repetitive task. ہر سال we are teaching the same subject. So let's switch the job. And I went to the bank. جب میں بینک میں گیا, then I got this realization کہ بینک کے اندر whatever I am doing, that's only for myself. جتنا کام ہے اس سے سوسائٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میرے پاس ایک اپرچونیٹی تھی ان ٹیچنگ پروفیشن کہ میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتا تھا, نیکسٹ جنریشن کے اوپر کام کر سکتا تھا. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان اے بینک, تو وہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ایک ہی سیٹ کے اوپر سارا دن بیٹھنا, جانے کا ٹائم تھا, واپسی کا نہیں تھا, اور ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینسز از ویل, تو وہ تھوڑا سا مجھے لگا دس فیلڈ از لمیٹائزنگ my skills that I can utilize in a better way. Then I came back to the teaching profession in 2015. From 2015 till 2020, I was working with a very renowned institution in Pakistan. But in 2020 again, not in 2020, in fact, in 2017, I thought like I am doing something which is not giving benefit to this nation. Same content hai, or I mean, if we talk about the subjects that I was teaching over there, it was accounting, it was computer. اکاؤنٹنگ آپ کے جو انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے وہ آج بھی پیپرز پہ کروا رہے ہیں. یو ٹاک اباؤٹ اینی بزنس انسٹیٹیوشن, دے آر ٹیچنگ یو اکاؤنٹنگ آن پیپرز. نیم ون آرگنائزیشن ہو آر ڈوئنگ their accounting work on paper. You go to the medical store, you will find it out. They are doing all the calculation, even stock maintenance on computer. تو آپ اس کو آج بھی پیپر کے اوپر سکھا رہے ہیں. Second subject was the computer subject. In computer, can you imagine, even at intermediate and graduation level, they are teaching you the features of Windows 98, MS Excel. This is still the content. So I got to realize that every single thing that we are having in this education system, that is a bit obsolete. We need to provide them what is happening in present and what is going to happen in future. Based on that, I started this SIFE training back in 2017, and we decided that we'll only be working for the skills that people really need. Communication is on the top of the list. I mean, you can see, kisi bhi institute ke andar, starting from schools, then colleges, then universities, they do not teach us the communication skill. It's all about the reading and writing. You just read out the book for the whole of the year, and at the end, in your exam, you just simply have to write it down, whatever you know. What happens when you go for an interview? Do they give you a booklet? A question paper? No. Yeah, they ask you, and your tongue, your brain is not habitual, is not tuned in a way that all the knowledge that you know, you speak it out. Exactly. You are habitual to write it down. چیز یہ تھی کہ ہمیں تو یہی نہیں بتایا جاتا کہ آپ پورا 5 سال پڑھنے کے بعد جب کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو سوال کیسے ہوں گے, جواب کیا دینے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں, انٹرپرینور یو آر یور سیلف. کیسے آپ
لوگوں کو یہ گائیڈ کریں کہ یو ہیو ٹو پالش یور اسکلس اور آپ نے کوئی اپنا کام کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم نوکریاں تلاش کریں, جس طرح سے نوکریوں والے زمانے اب گئے, منی میکنگ کیسے کرنی ہے. اگر سب سے پہلے آپ غور کریں کہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ جو ایون بزنس اسکولز بھی ہیں اس کے اندر بھی جا کے آپ آبزرو کریں تو سب کو ٹرین کر رہے ہیں جابس کے لیے. بزنس انسٹیٹیوٹ ہیں, آپ کیسے بات کر سکتے ہیں ان کو جاب کے لیے ٹرین کر رہے ہیں کہ اگر آپ پڑھو گے کسی اچھی آرگنائزیشن میں چلا جاؤ گے. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا ٹیچر ایکچولی. اچھا پھر وہی لوگ جب انہوں نے بزنس شروع کرنا ہوتا ہے دے کانٹ ڈو دیٹ, اٹس ناٹ دیٹ سمپل فار دیم کہ ٹھیک ہے یار ہم ایک جاب پہ ہیں اور اب ایک بزنس شروع کرنے لگے. اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو آپ کو بزنس شروع کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے دیٹ از یور اون کریج. آئی ایم ٹیلنگ یو دس تھنگ, نو ون از گوئنگ ٹو سپورٹ یو ان دا بگننگ کہ آپ اپنا بزنس کریں. جیسے میں ایک جاب کر رہا تھا, آئی واز ورکنگ ان این آرگنائزیشن اور بہت عرصے سے ایک آرگنائزیشن جاب چل رہی ہے, پروموشنز ہو رہی ہیں, سیلریز بڑھ رہی ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں کمفرٹ زون کے اندر یو آر انٹو دا کمفرٹ زون. سڈنلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار آئی وانٹ ٹو ڈو اے بزنس. جب میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے سب سے پوچھا, اپنے پیرنٹس سے پوچھا, اپنے فرینڈ سے پوچھا, اپنے کولیگ سے پوچھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ. سب نے کہا کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بزنس کے اندر, کرنا ہوتا تو اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے, ہم ان کی طرح تھوڑی ہیں جنہوں نے بزنس بنا دیا. اچھا اسٹل میں نے یہ کریج لیا. ایک اور چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہے, میں نے ایک کام کیا بالکل منیمم ایکسپینسز کے ساتھ. آئی اسٹارٹیڈ مائی اون آرگنائزیشن اور بہت چھوٹے جگہ کے اوپر ایک چھوٹا سا آفس لیا جہاں پہ صرف میری ٹیبل چیئر, وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا. اچھا وہ کام چلتا رہا. دیٹ واز اے پارٹ ٹائم بزنس کیونکہ میرا تو سارا اپنا جاب کے اوپر دھیان تھا. جاب چلتی رہی اور ساتھ ساتھ کاروبار, ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بلڈ کرتا رہا. 2020 میں آ کے دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں نے اپنا پروفٹ اتنا ارن کیا جو میری سیلری کے ایکویلنٹ تھا. دیٹ واز دا ڈے وین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میں مزید جاب نہیں کروں گا. میری سیلری کے جتنا ایک پارٹ ٹائم بزنس مجھے پے کر رہا ہے, تو جب میں اس کو فل ٹائم بناؤں گا تو آئی کین میک بیٹر. اچھا پھر جب اس وقت میں نے ریزائن کرنا تھا تو میں اپنے کولیگس کو یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ یار آپ بھی ریزائن کرو, آپ بھی لائک یو شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ, کچھ نہ کچھ تو کرو یار اپنی زندگی کے اندر. ہم کہیں ٹریول بھی کرتے ہیں تو ایک اسٹیپنی ضرور گاڑی میں رکھتے ہیں, تو آپ کم سے کم ایک اسٹیپنی سمجھ کے کچھ نہ کچھ تو اسٹارٹ کیا جائے نا اپنا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا فرحان تمہارے لیے تو بڑا آسان ہے, تم نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگانی ہے اور نیچے جال ہے, تم نے تو بچ جانا ہے. اب ہمارے پاس تو وہ جال نہیں ہے. میں نے کہا آپ جس جال کی بات کر رہے ہیں نا کہ میرے پاس سپورٹ ہے, 4 سال لگا کر اس کو جال کا ایک ایک دھاگا میں نے خود باندھا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور جال میں تو اصل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں جو ڈیسیژن نہیں لے پا رہے. ایگزیکٹلی. تو ہوگا کیا کہ آپ کو ایک کریج آپ کو چاہیے, تھوڑی سی جو اسکلز ہیں جیسے بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اچھا جو اسکلز آپ کو مارکیٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں, نو ون کین ٹیچ یو دیٹ. اٹس جسٹ لائک نو ون کین لرن سوئمنگ بائی ریڈنگ. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بزنس اس کی جو ٹرکس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کتابیں پڑھ کے لوگوں سے سن کے نہیں سیکھ سکتے. آپ کو خود کودنا پڑے گا پانی. آپ کو کاروبار میں آپ جمپ کریں گے تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ پورا سمندر ہے. اس کی ہر ایک فیلڈ اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کر کے, سن کے اور پڑھ کے نہیں. اسی لیے اس وقت دنیا کے اندر جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو کریکولم بھی ہے وہ دنیا سے تھوڑا سا ہم سلو چل رہے ہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. تو دنیا میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اسکل بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے, نہ کہ آپ وہ جو ڈگری بیسڈ ایجوکیشن. اسکول سسٹم ختم ہو رہے ہیں سلمان. ایون ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ آ گیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھانا ہے, اور وہ جو ہم 10 سال اسکولس بھیجتے ہیں پوری دنیا میں, اب یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کروائیں اور آپ بیسک لائف اسکلز انہیں سکھائیں, نہ کہ ہم وہی رٹی رٹائی کتابیں. انٹرسٹنگلی میں نے ایک فیملی پہ ویڈیو دیکھی امریکہ سے, انہوں نے اپنے بچوں کو لیا, کیریون لی اور ٹریول کرنا شروع کر دیا. وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ ان کی اسکولنگ بھی کرواتے رہے, اسپیسیفک سبجیکٹس پڑھاتے رہے, اور جو ایکسپوجر ان بچوں نے لیا تو دنیا میں واقعی لوگ مختلف چیزیں جو ہے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد پھر وہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ ایگزامپل بھی بنتے ہیں, سکسیس سٹوریز بنتے ہیں, جس طرح یہ 2 سکسیس سٹوریز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ ذرا اپنے بتائیے کہ آپ کو بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے, کچھ ٹریول کیا پاکستان میں؟ شوق بہت زیادہ ہے, اور ماؤنٹین ایریاز آئی جسٹ سمپلی لو دیٹ. اور جب میں وہاں پہ جاتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ بس شاید میں یہاں کے لیے بنا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک لاہور کی جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ بہت زیادہ رشی اور ہر وقت ایک ریس میں ہے. وہاں پہ جا کے جو ایک پیس, سکون, اور آپ کو جو ایک نیچر کے پاس رہ کے جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا.
اور رہی بات زیادہ ٹریول کرنے کی تو آئی ایم ناٹ دیٹ فارچونیٹ کہ میں زیادہ پاکستان کو وزٹ کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ آفٹر واچنگ دیٹ تربت اب میرا پورا پلان ہے کہ وہاں پہ میں ضرور جاؤں گا. صحیح, اور باقی بلوچستان تو جانا چاہیے. بلوچستان بہت خوبصورت ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ٹرپ پلان کریں, بلکہ آپ ہی آپ اپنی کمپنی سے کہیں نا کوئی ٹرپ پلان کریں, لوگوں کو لے کے جائیں بلوچستان, اب تو ہم پاکستان کے سارے پاکستان کے ٹرپس بنائیں گے, اور یہ آپ لوگوں کی دیکھ کے بلکہ بہت ہی ہم لوگ انتھیوز ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, ہمیں ان جگہوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے اب ہی ہے, دیکھیے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے, فوڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ کو جون جولائی کی گرمی کے اندر جو ہے نا برف پوش پہاڑ دیکھنے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کولڈ ڈیزرٹ دیکھنا آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو ڈیزرٹ لائف دیکھنی ہے, دنیا کا بہترین ڈیزرٹ, کہ گلف کی رائل فیملیز پاکستانی ڈیزرٹ میں آ کے اپنی پارٹیز رکھتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا اپنا ملک کتنا خوبصورت ہے, اور آپ اپنے ملک میں کتنا ٹریول کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جو تربت ہے, اس کو بھی تو دیکھیے نا, اور اٹس ویری مچ افورڈیبل. ہنگول نیشنل پارک جو ہے وہ خود ایک قدرت کا عجوبہ ہے. 6 ایکو سسٹمز آر دیئر ان ون نیشنل پارک, اینڈ دیٹس بلوچستان. اور گوادر اور اس کے ساتھ جو کوسٹل لائن ہے وہ دنیا کی بہترین خوبصورت کوسٹل لائن. تو یو جسٹ نیم اٹ, یو ہیو اٹ ان پاکستان. پھر بھی آپ کا جو پاکستان میں ٹریولنگ ایکسپیرینس رہا ہے, تو آپ کو ماؤنٹینز پسند ہے, اس کے علاوہ کہاں پاکستان کے تو ہر شہر کی اپنی خوبصورتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر شہر کی اپنی خوبصورتی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا آئی ایم ناٹ دیٹ فارچونیٹ کہ میں زیادہ جگہوں پہ جا سکتا, لیکن زیادہ یہاں پہ ہے ناران, کاغان اور مری والی سائڈ کے اوپر زیادہ رہا میرا ٹور اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے. لیکن ایک چیز آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ وین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ یور چینل ٹو ڈسکور پاکستان, اینڈ آئی واز ڈسکسنگ اٹ ود مائی وائف دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو دیٹ چینل, اینڈ شی سیڈ اور ہاں میں نے ان کی بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اور میں نے بہت جگہوں کو ان کے تھرو دیکھا ہے. تو یہ یو گائز آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب ان دیٹ پرسپیکٹیو کہ لوگ جس جگہوں پہ نہیں گئے وہ آپ کی ڈاکومنٹریز شارٹ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بناتی ہے, وہ وہاں پہ جا کر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, یو گائز اپلوڈ دیٹ, اور وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی پاکستان ایک خوبصورت شہر ہے. جیسے میم بتا رہی تھی کہ ایک نیگیٹو سائڈ تو بڑی اچھی پریزنٹ کر لیتے ہیں, اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب بائی پریزنٹنگ دی پوزیٹیو سائڈ آف پاکستان. Thank you very much, and it is actually the real side of Pakistan. آپ ذرا مجھے بتائیے کیسے ہم یوتھ کو بہترین, جس طرح سے ابھی ہم نے یوتھ کی بات کی کہ ہماری ایک میجر جو میجورٹی ہے وہ یوتھ ہے, ہم کیسے انہیں بہترین چیزوں میں انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی فائدے مند, پائیدار یوتھ بن کے آگے آئیں؟ اس کا جو ایک ون ورڈ سولوشن ہے وہ ایجوکیشن ہے. اس ایجوکیشن کے اوپر ہم نے, ایجوکیشن کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں جس کے اندر گورنمنٹ اس کا ایک سیگمنٹ ہے, جس کے اندر انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز اس کا ایک پارٹ ہے, ٹیچرز سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیکسٹ جنریشن پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بلڈ ہو, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹیچر کا پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. ٹیچرز ٹریننگ کرنی پڑیں گی, جس کا بالکل پاکستان کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے. تھوڑا بہت ہے بٹ انسٹیٹیوشنز کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹیچرز ٹریننگ کروائیں کیوں. ٹیچرز کو یہ نہیں پتا کہ یار وی نو ایوری تھنگ آلریڈی, ہمارا تو جو سبجیکٹ ہے وہ ہماری فنگر ٹپ پہ ہے, کانٹینٹ سے باہر نکلنا پڑے گا. اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو تعلیم کی نہیں تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کا فیکٹر وہ ہم نے بالکل ایک بلیم گیم بنا دیا. ٹیچرز کہتے ہیں کہ تربیت کریں گے پیرنٹس, پیرنٹس کہتے ہیں تربیت کریں گے ٹیچرز, اور اینڈ کے اوپر جو سفرنگ سائڈ کے اوپر جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کا ینگسٹر ہے. اور پھر انفارچونیٹلی وہ جو ایک ٹرم اردو میں استعمال کی جاتی ہے کہ پڑھا لکھا جاہل, مطلب پڑھنے کے باوجود جو ہے تربیت نہیں ہے. اور ہماری اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت, یہ تو بالکل لازم و ملزوم تھا ایک دوسرے کے. اچھا, رسالہ ایک آیا کرتا تھا, مجھے یاد ہے میرے بچپن میں رسالہ آیا کرتا تھا تعلیم و تربیت, اس میں کہانیاں اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھیں کہ آپ کی آپ کا نالج انہانس ہو رہا ہوتا تھا. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایک تو ہم نے ریڈنگ ہیبٹس چھوڑ دی, ہم نے بالکل کتاب کو چھوڑ دیا, بھول گئے. سو یہ چیزیں کتنی نقصان دے رہی ہیں. جتنا نقصان دے رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. آپ اپنے ینگسٹرز کا ذرا مائنڈ سیٹ تو دیکھیں, ان کی ڈائریکشن تو دیکھیں لائف کی. ان کی ڈائریکشن صرف یہ ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ فالوورس, ان کو لائکس بڑھانے, ان کو پیسہ, ان کو گاڑی, سیل فون, بس یہ چاہیے. کیا واقعی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے؟ ایز اے قوم ہم ایسے اسٹرانگ ہوں گے کہ صرف میں اپنے پاس اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کر لوں گا, میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاؤں گا تو ہماری قوم کو فائدہ ہو جائے گا؟ قوم کو فائدہ ایسے نہیں ہوگا. ہمیں ایک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ دینے کے لیے, جیسے آپ نے تعلیم و تربیت کی بات کی,
تربیت کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تربیت کا مطلب ہے ہمیں, دیکھیں میں ایک اکثر بات کرتا ہوں, ہمارا جو تربیت کا فیکٹر ہے نا وہ بالکل آدھا ہے. آدھا ہم نے مس کر دیا. ہم نے کہا سچ بولنا ہے, سنے گا کون؟ آپ نے کہا ایماندار رہو, پیسہ کم بھی کما لو کوئی بات نہیں ہے, عزت کون دے گا؟ ہمیں یہ بتانا ہے اس قوم کو, اس قوم کے لوگوں کو کہ ہم, آپ بھائی آپ سچ بولیں, آپ سچ سننا شروع کریں. آپ ایک ایسا شخص جس نے, آج دیکھیں آج کے دور کے اندر, پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ اور جو غلط سورسز سے پیسہ کماتا تھا, لوگ اس کو بالکل, سوسائٹی اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیتی تھی کہ اس سے بات نہیں کرنی. آج کوئی فرق نہیں پڑا, آپ نے جس مرضی سورس سے پیسہ کمایا, ایٹ دا اینڈ رشوت دے کر, جو بھی طریقہ تھا آپ کا, ایٹ دا اینڈ اف یو ہیو منی تو آپ ونر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اور جتنی آپ سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ نے شروع میں صحیح کہا تھا, آپ کی اچھی خاصی عمر ہے. اور نہیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ ہمیں جو معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں اس کے حوالے سے سننا آنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا لسنر ہونے آپ ہوں گے تبھی آپ جو ہے, پھر ہی آپ ایک اچھا جو ہے وہ تربیت دے سکتے ہیں. فرحان, تھینک یو. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور آپ جیسے ینگسٹرز پاکستان میں ماشاءاللہ, یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے جو کہ, اگر آپ اجازت دیں میں اینڈ کرنا چاہوں گا. طاہر جمیل صاحب کے چند اشعار ہیں جو بڑا کلیئر کٹ آپ کو زندگی کا ایک مقصد اور ایجوکیشن کا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہنسی راحت فضا لمحے زمانوں میں بدلنے ہیں, یہ ملبے شہر کے سارے مکانوں میں بدلنے ہیں, ازل سے آج تک ہم کو ملے ہیں جو وراثت میں, وہ نوحے اب بغاوت کے ترانوں میں بدلنے. کیا بات, سمٹ کے رہ گئی ہیں راحتیں اب چند ہاتھوں میں, کوئی دیتا نہیں روٹی ضرورت مند ہاتھوں میں, کوئی تو ہوگی مجبوری کہ یہ حسرت زدہ مائیں جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھی ہیں لیے فرزند ہاتھوں میں, خود اپنے زخم سینے ہیں کرم تقسیم کرنے ہیں, ابھی محروم طبقوں میں حشم تقسیم کرنے ہیں, بدن کے نرم و نازک پھول جیسے نو نہالوں سے یہ کاسے چھین لینے ہیں قلم تقسیم کرنے ہیں. بہترین. بہت شکریہ فرحان.